دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جناب امجد علی خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں مخاطب کریں۔ جناب امجد علی خان صاحب کا تعلق چنچل گڑا حیدرآباد سے ہے۔ آپ بچپن سے ہی قوم مہدویہ کی خدمات میں شریک رہے ہیں۔ جناب امجد علی خان صاحب ادارے اماد ملت مرکزی انجمن مہدویہ کے پلیٹ فارم سے تقریر کے ذریعے لوگوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے آئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر ہمیں مخاطب کریں۔ جناب امجد علی خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ممبران MCSI، میرے عزیز دوست محترم شہاب صاحب، پس پردہ سننے والی میری ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ مجھ ناچیز کو آپ لوگوں نے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا کچھ اظہار کر سکوں آپ کے سامنے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک محفل کا میں بھی ایک حصہ بن سکا۔ میں اللہ کے دربار میں شکر گزار ہوں، اور میں ان تمام MCSI کے ممبران کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تمام تر کوششوں دام درم سخنے اس محفل کو، اس مبارک جلسے کو گرینڈ کرنے میں اپنی ہر کوششوں کو، اپنی توانائیوں کو صرف کیا۔ وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہے۔ اور ابھی مجھ سے پہلے یہ چھوٹی ننھی بچی بڑی پیاری نعت سنائی جس سے کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز علامہ اقبال کے اس مشہور شعر سے کرنا چاہوں گا جس میں آپ کہتے ہیں، دی ہے اذانیں کبھی یورپ کے کلسانوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دی ہے اذانیں کبھی یورپ کے کلسانوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی چھوڑے، دشت و جش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم لب کشائی کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اسلام کو قوت بخش عمر کے بازو سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، 23 لاکھ مربع میل کے فاصلے کو آپ نے فتح کر لیا تھا۔ اور آپ کے جو دور خلافت تھے، مجھے وہ گاندھی جی کا کوڈ یاد آتا ہے جنہوں نے کہا تھا جب 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو عہدے صدارت کے اوپر فائز ہونے جا رہے تھے تو گاندھی جی نے ان سے کہا تھا کہ آپ صدارت پہ جانے سے پہلے یہ چیز کو پڑھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے۔ تو آپ کی جو عدل و انصاف تھا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ برابر سے عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بے شک آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ
جو ہے مکے میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سن 584 عیسوی میں ہوئی اور آپ کے والد نے آپ کا نام عمر رکھا. آپ کی کنیت ابو حفص تھی اور لقب خطاب تھا. حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. جب آپ نے آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی. یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے جا ملتا ہے. آگے چل کر قریش کے قبیلے میں مختلف 10 قبیلے بن گئے. ان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے, حضرت ابو بکر صدیق بنی تیم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے تھے. جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو تلوار بازی, گھڑ سواری اور کشتی میں مہارت حاصل کی. آپ نے مکے کے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا. آپ گھڑ سواری اس طرح سے کرتے تھے کہ گھوڑے کو پکڑ کے آسانی سے جمپ مار کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے. اور علم کا تو یہ عالم تھا کہ مکے میں اگر جو گنے چنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں آپ بھی شامل تھے. آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ مکے کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو, جو بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح سے مارتے اور ان کو اذیتیں دیتے, لیکن کسی کو بھی اسلام سے بے بہرا نہیں کر سکتے تھے. یہ سلسلہ 6 سال تک چلتا رہا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے, کسی کو بھی ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, تب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خون ولولانے لگا, کیونکہ آپ طبیعت میں غصے والی شخصیت تھی. تو آپ نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو. اور آپ لنگی تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں. آپ لنگی تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں ایک شخص آپ سے ملتا ہے اور آپ سے ملتا ہے اور کہتا ہے امجد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری. امجد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری فار اب آ رہی امجد بھائی آواز. جی سوری آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جب نکلتا ہے تو راستے میں حضرت عثمان بن عرب ملتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کدھر کو آپ چلے, تو کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں, پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو. آپ کی بہن اور بہن بھائی آلریڈی اسلام قبول کر چکے ہیں, تو آپ کو یقین نہیں ہوتا اور غصے کے مارے آپ واپس پلٹ کے آپ اپنے بہن اور بہن بھائی کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ اب جب گھر پہ جاتے ہیں تو آپ کو تلاوت کی آواز سنی آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو جو ہے بہن دروازہ کھولتی ہے اور آپ بہن سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے. تو بہن فرماتی ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی. تو آپ کو مارتے اور پیٹتے اور لہو لہان کر دیتے, بہن اور بہن بھائی کو لہو لہان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں کس طرح سے داخل ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مذہب, اللہ کا دین سچا ہے, اسلام سچا ہے اور ہم اسلام پہ قائم رہیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے, مجھے سناؤ. تو حضرت جب آپ کی بہن سورہ طہ کی آیت تلاوت کرتی ہے تو آپ جو ہے زار و خطا رونا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا کتنا پیارا کلام ہے. اور کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ, میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں
آپ جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے اور جو ہے آپ کے ساتھ حضرت آپ کے چچا عبد حمزہ بھی وہاں پہ رہتے. جب دیکھتے کہ حضرت عمر تلوار کمر کو لٹکائے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو انہی کی تلوار سے ان کو قتل کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضرت عمر کی چادر پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو آپ حضرت عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ہم حق پہ ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ہم جو ہے گھر میں عبادت کریں، کیوں نہیں ہم مکے میں جا کے عبادت کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، کس طرح سے ہم جائیں گے؟ تو لیکن جب حضرت عمر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جب حضرت عمر کی طاقت جب اسلام میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی ایک صف اور حضرت حمزہ کی جو ہے ایک صف بنا کے جاتے ہیں مکے میں اور نماز پڑھتے ہیں. تو قریش کے لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. لیکن جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر اکیلے میں ملتے ہیں تو آپ کے اوپر وار کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور ان سب کو کیا مار کے بھگا دیتے ہیں. جب حضرت عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب حضرت عمر اسلام کے پرچم کو تھامتے ہیں تو دیکھیے اسلام کا کس طرح سے بول بالا ہوتا ہے. اور آپ جب خلیفہ دوم بنتے ہیں، جب آپ اسلام کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا خلیفہ ہے کہ جس کا نہ کوئی محل ہے، نہ جس کا کوئی تخت ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ ہی کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. اس کا تخت ایک چٹائی ہوتی ہے اور جو تکیہ ہوتا ہے ایک پتھر کا تکیہ ہوتا ہے. دوپہر کے اوقات میں جب کبھی بھی آپ کو ٹائم ملتا تو آپ مدینے میں جا کے جو ہے صحرا میں جا کے کسی جھاڑ کے نیچے اور پتھر کا تکیہ لے کے امیر المومنین جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے. دیکھیے کس طرح کی زندگی ہے آپ کی کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو بھیس بدل کے اپنی رعایا کا حال پوچھنے جاتے. آج کل کے جس طرح کے حکمران ہیں اور عمر بن خطاب کا جو حکمرانی تھی، جس طرح سے آپ نے ساری دنیا کے اوپر امن و امان کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ حکومت چلائی ہے. دیکھیے امیر المومنین کے حالات. ایک دفعہ کا واقعہ میں بتاتے ہوئے اپنی تقریر کو مختصر کروں گا کیونکہ اور بھی مقرر ہیں جن کو آپ کو سننا ہے. کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوتا ہے، بھیس بدل کے آپ جاتے ہیں، ایک گھر میں سے بچوں کی رونے کی آواز آتی تو دستک دیتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے. کہ ایک بڑھیا گھر سے باہر نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے مائی کہ بچے رو رہے ہیں، کہ بچے رو رہے ہیں کیوں ان کو کھانا نہیں کھلاتی. تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں عمر کو کوس رہی ہوں، عمر کی جان کو کوس رہی ہوں، کیا بات ہے 3 دن سے گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ سیدھا دارالعلوم بیت المال کو جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے آٹا چاول اور تیل وغیرہ لے کے فوراً جلدی آتے ہیں اور آ کے کیا بولتے سو گڑیا کے ساتھ پکوانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں اور گڑیا سے عرض کرتے ہیں کہ تو خدا تعالیٰ سے تو میری شکایت نہ کر. تو گڑیا کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت عمر کا گریباں ہوگا، میں آپ کا گریباں پکڑ کے کہوں گی کہ آپ کی رعایا اس طرح تکلیف میں تھی اور آپ جو ہے سو اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر جو ہے ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے کام کرتے رہے اور وہ ہزاروں خطر ہوتے ہیں اور بڑھیا سے کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف کر دے. تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تو کیوں حضرت عمر کی تائید لیتا ہے؟ تو بولتے ہیں کہ یہ غلام یہ بندہ یہ حضرت عمر میں ہی ہوں. تو بڑھیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے. تو حضرت عمر کا حکم، حضرت عمر کی حکومت نہ صرف انسانوں پہ تھی بلکہ پہاڑوں پہ پانی کے اوپر بھی تھی. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے جب آپ مصر کو فتح کر لیتے ہیں
تو مصر میں جو ہے ایک روایت بنی ہوئی تھی کہ ہر سال جب مصر میں قحط پڑتا تو دریائے نیل میں ایک دوشیزہ کو سجا کر اور اسے سجا کے اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی. حضرت عمر کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں کے گورنر کو طلب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم لے اور اس قلم کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے دریا کے نام پہ خط لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم سے اگر تو چل رہی ہے تو چل ورنہ تو تیری ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اس خط کو دریا میں ڈال دو. اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. دریا نیل کبھی نہیں رکا اور مصر کو سیراب کرتی گئی. اور ایک چھوٹا سا واقعہ بولتے ہوئے میں اپنی جگہ کو لوں گا کہ آپ کا عدل و انصاف کس طرح سے تھا, آپ کس طرح سے عدل کرتے تھے. آپ کے دربار میں نہ کوئی مسلمان تھا نہ ہی کوئی یہودی تھا. جب انصاف کی بات آتی تو سب کے ساتھ برابر انصاف کرتے تھے. تو اس چھوٹے سے واقعے کو بولتے ہوئے میں اپنی جگہ کو لوں گا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے اور جا کے اپنا واقعہ سناتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا وہ. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. تو وہ یہودی جو مسلمان رہتا جو ان کہتا ہے کہ میں اپنے اس فیصلے کو کیا بولتے تو میں حضرت عمر کے دربار میں لے کے جاؤں گا, حضرت عمر کے دربار میں لے کے جاؤں گا اور وہاں سے میرا فیصلہ کرواؤں گا. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر جو ہے کتنے عدل و انصاف کے قائل ہیں. تو وہ مسلمان یہودی کو لے کے آپ کے دربار میں جاتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ یہ طرح کا واقعہ ہوا. لیکن اور وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو گیا ہے اور وہ میرا فیصلہ میرے حق میں ہوا. تو یہودی جو ہے یہ کہتا ہے تو آپ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے. تو آپ گھر میں جاتے ہیں اور تلوار لے کے آ کے اس مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں. کیوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تو وہ فیصلہ حق ہے, وہ فیصلہ ہر ایک کے لیے حق ہے. تو حضرت عمر نہ کبھی کسی کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے بارے میں کبھی وہ نہیں کرتے تھے. اور میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ محمد کے صحابی کا وہ شہانہ یاد آتا ہے, محمد کے صحابی کا وہ شہانہ یاد آتا ہے, بدل کے بھیز گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے, عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے, عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب امجد علی خان صاحب نے بہت بہترین انداز سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف اوقات اور پہلو کے بارے میں ہمارے سامنے پیش کیا. آپ کی تقریر میں آپ نے جس بہترین انداز سے یہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے, اگر ہم مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کوئی مختلف نہیں ہے. وہی فقیری, حاکم تھے لیکن وہی فقیری تھی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہی جذبہ تھا. دنیا سے بے رخی اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا لگاؤ تھا. چلیے دنیا والو سنو بات ایک معتبر, دنیا والو سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا